ناظرین اکرام، آج ہم اپنے یوٹیوب چینل میں عید الفطر کے بعد اپوزیشن کی طرف سے جو سیاسی ہلچل مچائے جانے کا شور و غوغا ہو رہا تھا، اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ شہباز شریف جو کہ لندن گئے ہوئے تھے اور کافی عرصہ وہاں قیام رہا ان کا، اور ان کے متعلق یہاں یہ باتیں کی جا رہی تھیں کہ وہ شاید اب اتنی جلدی واپس نہ آئیں، اچانک انہوں نے آج واپس آنے کا اعلان کر دیا ہے۔ 9 تاریخ کو وہ پاکستان آ رہے ہیں، 10 تاریخ کو حمزہ شہباز کی بیل کی جو ہے وہ ہے، اس کے بعد پھر 11 کو زرداری صاحب کا بھی ہے سلسلہ۔ تو بہت زیادہ یہ توقع کی جا رہی ہے کہ زرداری جو ہے، زرداری صاحب کی ضمانت جو ہے نا وہ کینسل ہو جائے گی اور وہ گرفتار کر لیے جائیں گے۔ حمزہ شہباز کے حوالے سے بھی ابھی جو لاسٹ ان کی پروسیڈنگ ہوئی تھی، اس میں بھی جو آنریبل جسٹس تھے انہوں نے یہ کہا کہ جناب بیل کو اتنا پری ریسٹ بیل کو اتنا لٹکا دیا گیا ہے، تو حمزہ شہباز کے وکیل صاحب نے یہ کہا کہ کیونکہ عید آ رہی ہے تو عید کی وجہ سے آپ اس کے اوپر عید کے بعد بحث رکھ لیں۔ زرداری صاحب والا سلسلہ جو تھا وہ یہی تھا کہ جی آج یا کل ان کی گرفتاری متوقع تھی۔ اب اس ساری صورتحال کے بیچ میں قاضی فائز عیسیٰ والا معاملہ آ گیا کہ ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس پریزیڈنٹ آف پاکستان نے 209 آرٹیکل آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت بھیج دیا۔ اس حوالے سے اپوزیشن کے ہاتھ میں یہ ایک بہت بڑا ایشو آ گیا کہ جناب دیکھیں جی عدلیہ کے اوپر پھر وار کر دیا ہے۔ حالانکہ یہ دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ بڑے آنریبل جج ہیں، بڑے ان کی خدمات ہیں، بڑے بولڈ فیصلے کرتے ہیں، ان کا ایک فیملی پس منظر ہے، پاکستان تحریک پاکستان میں ان کے والد صاحب کا بہت بڑا کردار ہے، لیکن ان ساری باتوں سے قطع نظر کیا وہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اس وقت جج نہیں ہیں؟ اب جسٹس گلزار صاحب جو ہیں وہ بنیں گے چیف جسٹس، ان کے بعد ان کا نمبر آنا ہے چیف جسٹس بننے کا۔ تو اب اگر جو ایسٹس ریکوری یونٹ ہے اس نے اگر یہ انفارمیشن دی کہ جناب 2 جج صاحبان آنریبل ہائی کورٹ سندھ ہائی کورٹ کے اور یہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو کہ سپریم کورٹ کے جج ہیں، ان کے حوالے سے، ان کی پراپرٹیز کے حوالے سے لندن سے سرٹیفائیڈ اس میں ہائی کمشنر کو ان کو نقول دی گئی ہیں، وہاں سے سرٹیفائیڈ گورنمنٹ جو ہے برطانیہ کی اس سے سرٹیفائیڈ ہو کر یہ آئی ہیں کہ پراپرٹیز جو ہیں وہ ان کی مسز اور ان کے بچوں کے نام ہیں۔ ڈیفینیٹلی وہ جو ہے انڈیپینڈنٹ، انہوں نے کہا جی وہ ہیں۔ اب یہ معاملہ کورٹ کا ہے، نواز شریف کو بھی تو اسی طرح بے نامی کی وجہ سے ہی سزا ہوئی ہے نا۔ اب سپریم جوڈیشل کونسل میں کون ہے؟ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان، سپریم کورٹ کے جج ہیں 2، پھر 2 ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز ہوں گے۔ کیا ان کے ہوتے ہوئے ان کو اپنا کیس پلیڈ کرنے میں کوئی پرابلم آئے گی؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک دبنگ جج ہیں، لیکن اب اس موقع پر انہوں نے جو سٹانس لیا ہے، 2 لیٹر لکھ دیے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو، جی سنا ہے کہ میرے خلاف آپ ریفرنس بنا رہے ہیں اور مجھے ابھی تک اس کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ اس چیز کو انہوں نے کہا کہ جو لیکیج کی جا رہی ہیں میڈیا میں حکومت کی طرف سے، اس سے میری جو پرسنالٹی ہے اس کو جو ہے نا وہ نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ ایک حد تک یہ باتیں ان کی ٹھیک ہیں، لیکن کیا سپریم جوڈیشل کونسل میں کسی بھی آنریبل جج کا کیس جانا خلاف قانون ہے، خلاف آئین ہے؟ وہاں یہ پلیڈ کریں
صفائی پیش کریں اور جو آئین پاکستان کہتا ہے اور جو ان کے منصب کا تقاضا ہے وہاں سے کلیئر ہو۔ اب اس معاملے میں وکلاء کو جناب نہ شامل کیا جانا، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ صاحب نے جناب کہا ہے جی ہم حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ہم نے ان کو چھوڑیں گے، انہوں نے عدلیہ کے تو ساتھ ہیں کہ عدلیہ جو ہے وہ ان کا فیصلہ کرے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جسٹس افتخار چودھری والا معاملہ نہیں ہے، یہ میٹر ڈیفرنٹ ہے۔ وہ ایک آمر تھا بشرف، اس نے ان کو بالوں سے گھسیٹا، ان کو زبردستی بلا کے تھریٹ کیا اور انہیں کہا کہ ریزائن کرو، یہ میٹر ہی ڈیفرنٹ ہے۔ تو ان چیزوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے۔ خدا را پاکستان میں سپرمیسی آف لا آنا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اشرافیہ کے لیے قانون اور ہو اور عام آدمی کے لیے قانون ہو۔ کبھی کوئی نکلا ہے اس بات پہ کہ جناب فلاں آدمی کو سزا ہو گئی ہے، غلط ہوئی ہے؟ کوئی پولیٹیکل پارٹی نکلی ہے، کوئی گروہ نکلا ہے کہ جناب فلاں بندے کو غلط سزا دی گئی ہے؟ ناٹ ایٹ آل۔ پولیٹیکل لوگ یا وہ لوگ جو اشرافیہ سے جن کا تعلق ہے وہ ایک ماحول کریٹ کرتے ہیں جی، وہ واویلا مچاتے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ تو یہ ہو گیا، ہر چیز کو ٹوسٹ کر دیتے ہیں۔ تو پاکستان جیسے معاشرے میں جہاں پر پہلے ہی عدالتیں انصاف نہیں دے رہی، جہاں پر متحد عدلیہ کی کارکردگی اتنی خراب ہے کہ تصور نہیں کیا جا سکتا، ان حالات میں سپرمیسی آف لا کی بات کرنے والے وکلاء جو ہیں ان کو کسی ایک جج کے ساتھ رہنے کی بجائے انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔